ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے جانثاروں کی محفل میں تشریف فرما تھے۔ یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حیران ہوئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدا ایسے ہی مسکراتے رہیں، کیا ہم اس وقت آپ کے اچانک مسکرانے کی وجہ دریافت کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، فرمایا دو امتی یاد آ گئے تھے، دو امتی یاد آ گئے تھے اور دونوں ایک دوسرے سے نالاں تھے۔ دونوں نے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری دی، ایک نے اللہ کے دربار میں دوسرے کے خلاف شکایت پیش کر دی، یا اللہ میرے اس بھائی نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا، اب میں اس سے اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہوں، یا رب میرے اس دینی بھائی سے مجھے میرا حق لے کر دے دیجیے۔ اللہ تعالی فرمائیں گے اس کے پاس تو کوئی نیکی بھی باقی نہیں بچی۔ وہ بندہ کہے گا تو پھر یہ میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ اس شخص کی بے مربتی اور دوسرے کی مجبوری کی کیفیت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ بڑا سخت دن ہوگا۔ لوگ چاہیں گے کہ دوسرے ان کا بوجھ اٹھا لیں، اللہ عز و جل سائل سے فرمائے گا نگاہیں اٹھا کر دیکھو تو وہ جنت کے حسین و جمیل مناظر، سونے کے محلات اور دیگر قیمتی آسائش کی چیزیں دیکھ کر دنگ رہ جائے گا اور پوچھے گا یہ کس نبی کی ملکیت ہے؟ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ اس کی ملکیت ہے جو ان کی قیمت دے دے۔ وہ شخص حسرت سے کہے گا بھلا ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ عز و جل فرمائیں گے اپنے بھائی کو معاف کر کے ان کی قیمت تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ فوراً راضی ہو جائے گا، کہے گا اے رب میں نے اس کو معاف کیا۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جا۔ اس طرح اللہ عز و جل مظلوم کو جنت دے کر راضی کریں گے، اور جو زیادتی کرنے والا ہوگا لیکن پشیمان ہوگا اس کا بھی کام بن جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت اور وصیت فرمائی کہ باہمی معاملات ٹھیک کرو، رنجشیں مٹاؤ، ایک دوسرے کو مناؤ، کیونکہ اللہ عز و جل مسلمانوں کے درمیان قیامت کے دن صلح کرائے گا اور ان کے شکوے دور کرے گا، کہ یہاں تک کہ جس شخص نے دنیا میں اپنے بھائی سے زیادتی کی ہوگی اور وہ بھائی سے ناراض ہوگا اور مطالبہ کر رہا ہوگا کہ اس کے نقصان کی تلافی کی جائے، تو اللہ عز و جل اس مظلوم کو جنت دے کر راضی کرے گا، اور اسی طرح مظلوم بھی خوش ہو جائے گا اور زیادتی کرنے والا بھی چھوٹ جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں باہم تعلقات کی اصلاح کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں باہم محبت و مودت کا سلوک کرنے والا بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی